بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عبارت حل کریں گے۔ 4 ویڈیو میں ہم نے آپ کو عبارت حل کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اب ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم نے پوری عبارت حل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو 3 4 لائنوں کی ایک عبارت دیں گے، تو آپ نے اس کے نیچے وجوہ اعراب لکھنا ہے، اور اس پر اعراب بھی لگا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بغیر اعراب کے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا، آپ اتنے ذہین ہوں گے یا آپ اتنا پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کچھ طلباء ایسے ہوں گے کہ جن کو اعراب کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم اعراب شروع میں سٹارٹنگ میں لگائیں گے، اور ان اعراب میں دیکھیں لکھا ہوا ہوگا، یعنی جس کے آخر میں رفع ہوگا، جو مرفوع ہوگا، تو آپ نے ظاہر مرفوعات میں سے ہی کوئی اسم بتانا ہے، یعنی رفع ہوگا تو یا مبتدا ہوگا یا خبر ہے یا فاعل ہے یا نائب فاعل ہے وغیرہ، اور اگر جس کے آخر میں نصب ہوگا تو اس کے بارے میں آپ وہی بتائیں گے۔ تو آپ کو جو ہے نا وہ اس سے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ جن کی عبارت کمزور ہے ان کے لیے پہچاننا اور وجوہ اعراب لکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ اسی طرح چلے گا، جس میں آپ کو اعراب بتایا جائے گا اور اعراب والی عبارت لکھی جائے گی، دی جائے گی، اور پھر آپ نے اس کے نیچے وجوہ اعراب لکھنا ہے۔ وجوہ اعراب کیسے لکھنا ہے وہی ڈاکس میں جا کر میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ تو آپ نے حل کیسے کرنی ہے عبارت دیکھ لیجئے، میرے سامنے بغیر زبر زیر پیش اور اعراب کے یہ عبارت ہے، تو میں اس کو حل کروں گا۔ جب بھی آپ نے بیٹھنا ہے عبارت حل کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ اس میں عوامل کی پہچان کر لیں۔ جیسے میں نے عوامل کی پہچان کی ہے، اذا یا مبنی کی پہچان کر لیں۔ مبنی اور عوامل یہ دونوں چیزیں آپ نے پہلے پہچاننی ہے۔ جیسے اذا ہے، میں نے ریڈ کلر دیا ہوا ہے، اذا مبنی ہے، علی حرف جر ہے، جار مجرور تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی کلر دے دیا ہے۔ تو علی عیبن، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا مجرور ہوگا اس کو آپ نے اعراب دے دینا ہے، وہ پڑھ لینا، علی عیبن فی المبیع۔ تو یہ عبارت تو حل ہو گئی نا، کیونکہ علی حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے پہچاننا، اس لیے میں نے اس کو بھی کلر دے دیا۔ اسی طرح دیکھیں فا ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کو بھی میں نے کلر دے دیا۔ ان حرف شرط ہے، اسی طرح ہو ضمیر ہے آخذہ میں، اور بھی جمیعی با حرف جر ہے، اس لیے آگے بھی جمیعی مجرور ہوگا۔ وَإِن دوبارہ آگے لیس فعل ناقص میں سے ہے، اس کو بھی میں نے کلر دے دیا۔ لہو جار مجرور ہے، لام جار ہے، ہو ضمیر ہے، ان حرف ناصبہ ہے، تو یوں آپ نے پہچاننا ہے۔ ما اسم موصول ہے، مبنی ہے، فی حرف جر ہے، عادتی اس کے بعد آئے گا، فہو دوبارہ آ گیا، فی الفراش فی الصغیر، اسی طرح ما لم، ما اسم موصول، لم حرف جازمہ آ گیا، فاذا دوبارہ آ گیا، فلیسا فعل ناقص ہو گیا، بعیب جار مجرور ہے، حتی حرف عطف ہے، آگے فعل آ رہا ہے نا، فعل کے بعد جب فعل سے پہلے جب حتی ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، حرف عطف ہے۔ بعد یہ ظروف زمان میں سے ہے۔ فی الجاریت جار مجرور، لیس فعل ناقص ہے، بعیب فی الغلام جار مجرور ہو گیا، الا حرف استثناء ہو گیا، ان ناصبہ یکون فعل ناقص ہے، من دا ان جار مجرور ہے، فی الجاریت جار مجرور، و اذا جار ظرف زمان ہے۔ دیکھیں اس طرح جو ہے نا وہ میں نے نشان لگا لیے، تو بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نشان لگا لینا ہے، یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہچان کا۔ جب آپ نے عوامل کو پہچان لیا، اب اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ عوامل کرتے کیا ہیں، اس کے مطابق آپ نے اعراب دینا ہے۔ حروف جر کا تو آپ نے اعراب دے دیا نا، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیں، باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ اس کو آپ نے اعراب دینا ہے۔ دیکھیں ہوا جو ہے یہ مبتدا ہوتا ہے، اس کے بعد خبر ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ جو نیلے کلر والے ہوں گے نا، تو اس میں آپ نے اب اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ دیکھیں فعل کو بھی آپ چھوڑ دیں، فعل کو آپ نے اینڈ میں حل کرنا ہوتا ہے، پہلے عوامل کو حل دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے وہ عوامل عمل کیا کرتے ہیں پھر وہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فعل دیکھنا ہے، پہچاننا ہے، پھر فعل کے بعد آپ نے فاعل مفعول پہچاننا ہے۔ اس طرح آپ کی جو عبارت ہے وہ بہت ہی آسانی اور ایزیلی حل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں شروع میں بابو ہے، تو یہ ابتدا اس سے ہو رہی ہے، تو یہ اس سے پہلے ہوا یا ہاذا مبتدا محذوف ہوتا ہے، اس کو آپ نے بابو پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں باب خیار دونوں نکرہ ہیں، ان کے بعد جو ہے نا وہ ایک معرفہ اسم آ رہا ہے العیبی، تو یہ دونوں ہی مضاف ہوں گے، اس لیے دونوں پر تنوین نہیں آئے گی، اور آخری والا مضاف الیہ ہوگا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، بابو مبتدا بھی ہے مضاف بھی ہے، تو پیش پڑھیں گے، خیار مضاف الیہ ہے اور اس لیے زیر پڑھیں گے، اور مضاف بھی ہے آگے ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو تنوین بھی نہیں پڑھنی، العیبی مضاف الیہ، تو اس کو پڑھنا ہے بابو خیار العیبی۔ بہت آسان ہے، پتہ چل گیا۔ ہوا کے بعد جو ہے وہ خبر ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو مرفوع پڑھنا ہے، الخفا والخیار،
اسی طرح آگے بھی جمیعی، جمیعی نکرہ ہے، آگے اس کے بعد الثمن معرفہ آ رہا ہے تو اس کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ اس کو اب کیسے پڑھنا ہے؟ بجمیع الثمن، اور کلو سے عبارت شروع ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے، وکلو ما، تو کلو کے بعد اگر ما اسم موصول ہے یا کوئی بھی معرفہ، ما بھی معرفہ ہی ہے، کوئی بھی معرفہ آ جائے تو اس کو آپ نے کلو کو مضاف ہی بنانا ہوتا ہے، تو کلو ما۔ اب آگے دیکھیے، نقصان پر نکرہ ہے اور ثمن معرفہ ہے تو ہم نے اس کو مجرور پڑھنا ہے، ثمنی۔ اسی طرح عادت التجاری، ہوا کے بعد خیبر ہے تو عیبن، الاباق سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو الاباق والبول دونوں معرفہ ہیں، بیچ میں حرف عطف ہے، آپ نے ایک جیسے اعراب پڑھنا ہے، الاباق والبول۔ اسی طرح فی الفراشی والسارقاتی، سارقہ کا اعراب فراش کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ معطوف ہے اس کا۔ تو دیکھیں پیچھے مبتدا آیا تھا تو عیبن، مبتدا کے بعد جو نکرہ ہوتا ہے نا تو اس کو آپ نے خبر بنانا ہوتا ہے، تو یہ عیبن خبر ہے کیونکہ پیچھے مبتدا ہے تو آگے یہ خبر ہے، عیبن اس کو پڑھنا ہے۔ فلیسا کے بعد لیسا فعل ناقص ہے، اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے تو ذالک اس کو ہم نے اسم بنا لینا ہے، عام طور پر وہ معرفہ ہی ہوتا ہے تو لیسا کے بعد جو ذالک یہ بھی معرفہ ہی ہے تو یہ اسم بنا لینا ہے۔ بعد کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو بعد البلوغ، اور البح بخرو سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور واو حرف عطف بھی ہے، دونوں کو ایک جیسا اعراب پڑھنا ہے، البخر والدفر، تو یہ مبتدا ہو گئے، آگے مبتدا کے بعد خبر ہوتی ہے جو نکرہ اسم ہوگا تو عیبن کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے، عیبن۔ والزنا وولد الزنا عیبن، ان دونوں کا بھی سیم ہی اعراب ہے۔ دونا ہمیشہ ہی مفعول فی بنتا ہے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، تو دون الغلامی، دونا کو ہر جگہ پیچھے حرف جر نہ ہونا تو دونا ہی پڑھتے ہیں، دون الغلامی۔ عندہ جو ہے یہ بھی ہر جگہ مضاف بنتا ہے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے، عند البائع، اور بنقصان البائع بھی مضاف الیہ ہو گیا۔ اسی طرح قول ابی یوسف، قول جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جو ابی آ رہا ہے یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیسے ہے؟ یہ آگے حنیفہ کی طرف مضاف ہے، نام کی طرف مضاف ہے، جو نام کی طرف مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے، تو ابی حنیفتا، حنیفتن آنا چاہیے مضاف الیہ لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو جر نہیں دینی۔ اب آگے دیکھیں، ابو ہو، ابی ہو، تو یہ وہ مضاف ہی بنتے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ ہیں تو یہ مضاف بنتے ہیں اگر ان کے ساتھ واو آ جائے، یا آ جائے، یا متکلم نہ ہو، اور اسی طرح اگر ان کے ساتھ الف آ جائے تو یہ پھر بنتے ہیں، اور ان کے بعد اسم بھی ہو، معرفہ بھی ہو تو پھر یہ مضاف بنتے ہیں۔ تو ابو یوسفہ، یوسفن آنا چاہیے تھا لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یوسفہ آئے گا۔ ومحمدن، اس کا یوسف پر عطف ہے تو مجرور ہوگا۔ اسی طرح بقضاء القاضی مضاف الیہ ہے، غیر بھی اکثر معرفہ مضاف ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو بھی مضاف الیہ مجرور پڑھیں گے، بغیر قضاء القاضی۔ کل دوبارہ آ گیا، کل کے بعد عیبن پڑھیں گے، کل کے پیچھے من ہے تو من کل عیبن، تو اس طرح ہم نے اس کو عبارت کو حل کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے پہلے عوامل پہچانے تھے، وہ عوامل عمل کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ تھا، اس کے بعد پھر آپ نے ان کا عمل بھی دے دیا۔ اب آپ نے فعل کی پہچان کرنی ہے، یہ جو گرین کلر میں آپ کو فعل نظر آ رہے ہیں، فعل، فاعل، مفعول بھی، یہ سب فعل، فاعل، مفعول بھی ہیں۔ اب آپ نے فعل کی پہچان کرنی، اس کے ساتھ فاعل کی بھی پہچان کرنی ہے، مفعول بھی کی پہچان کرنی ہے۔ پہلے دیکھیں طلع ہے، فعل ماضی ہے کیونکہ اذا کے بعد ہے اور فعل لازم ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا فاعل ہی ہوگا۔ طلع المشتری، مشتری یوں ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا یا کے آخر میں ضمہ نہیں آتا، دشوار ہے، تو اس کو آپ نے ضمہ کی جگہ ساکن پڑھنا ہے، مشتری۔ ان کے بعد شاء آ گیا، فعل ہے، اور رد بھی فعل ہے، اور اس کے علاوہ ان یمسکا، ان ناصبہ ہے نا تو نصب دیتا ہے تو اس کو آپ نے یمسکا ہو پڑھنا ہے۔ تو یہ یمسکا پڑھنا ہے، یمسو کو پڑھنا ہے، یہ کس طرح پڑھنا ہے یہ اس کا علم بھی آپ کو ہو جائے گا اس کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو المعانی ویب سائٹ بتائی تھی اس میں آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ زیادہ تر یہ یمسکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یمسکو نہیں، امسکا یمسکو باب افعال سے استعمال ہوتا ہے۔ یا خذو فعل ہے اور اس کے بعد یہ فعل متعدی ہے، اس کے بعد ایک ہی اسم آ رہا ہے تو اب آپ نے اس کو مفعول بھی بنانا ہے۔ اوجب بھی فعل متعدی ہے، اس کے بعد بھی ایک ہی اسم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مفعول بھی بنانا ہے۔ نقصان، اوجب نقصان الثمن، دوسرا اسم آ ہی نہیں رہا، وہ جو آ رہا ہے ثمن وہ تو مضاف الیہ ہے تو اس لیے ہم نے آپ اس کو مفعول بھی بنانا ہے۔ اسی طرح لم کے بعد یبلغ آ رہا ہے تو لم جزم دیتا ہے، آپ نے اس کو لم یبلغ پڑھنا ہے، جزم دینی ہے۔ پھر بالغ آ گیا،
یہ تو گردان سے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا علم آپ کو گردان سے ہوگا، تو آپ کو گردانے بھی آنی چاہیے، یا پھر میں نے جو ہے وہ جو پی ڈی ایف آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کرنے سے بھی بہت سی چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعادوہم، اسی طرح اگر آپ اعراب والی عبارت پڑھتے جائیں، ان میں جو افعال ہوں ان پر بھی تھوڑا سا غور کرتے چلے جائیں گے نا، تو کہ یہ کون سے باب سے آ رہا ہے، یہ کون سے باب سے استعمال ہو رہا ہے، کون سے باب سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے بھی آپ کو افعال کی پہچان ہوتی جائے گی۔ بہت سے افعال ایسے ہیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ افعال ایسے ہیں جن کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو یا المنجد کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا المعانی ویب سائٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو اپنی پہچان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کو غور کرنا ہوگا جب آپ اعراب والی عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں فعل جس طرح استعمال ہوتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہ کون سے باب سے استعمال ہو رہا ہے، یہ کون سے باب سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اب آگے چلتے ہیں ہم۔ حدث، اذا کے بعد ہے حدث، اس کو آپ نے حدث پڑھنا ہے۔ حدث بھی ہوتا ہے لیکن وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں زیادہ تر حدث اس کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کی، لیکن یہاں حدیث بیان نہیں ہو رہی، یہاں تو مشتری بائے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں جو ہے وہ حدث ہی ہے۔ اور عند آگے عند المشتری، یہ مضاف ہے، اس کے بعد ایک ہی اسم ہے عیب، لہذا اس کو آپ فاعل بنائیں گے کیونکہ حدث فعل لازم ہے۔ اطلع آ گیا، یہ اطلع یہ اجتنبہ کے وزن پر ہے، اسی طرح ان یرجع الناصبہ ہے تو آپ نے اس کو زبر دینی ہے یرجع۔ اسی طرح ولا یرد، لا یرد مضارع کا صیغہ ہے، مضارع منفی کا صیغہ ہے، تو پی ڈی ایف کی مدد سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے وزن پر ہے، لا یمدو کے وزن پر ہے۔ تو یہ ہے فعل متعدی، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اس کو آپ نے ایک ہی اسم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مفعول بھی بنانا، یا لا یرد المبیع ان یرضا، یرضا آ رہا ہے، اس کے بعد ان ہے، ان ویسے نصب دیتا ہے لیکن الف کو نصب نہیں دیتا، اس لیے یرضا ہی پڑھیں گے۔ البائع ایک ہی اسم آ رہا ہے تو آپ نے اس کو فاعل بنانا ہے کیونکہ فعل لازم ہے۔ ان یاخذو ہے، ان آ گیا تو آخر میں زبر پڑھنی ہے، ان یاخذ پڑھنا ہے آپ نے۔ قطع فعل ہے، آگے اس کے بعد دو اسم ہیں المشتری اور الثوب، تو یہ فعل متعدی ہے تو ایک کو آپ نے فاعل بنا دینا ہے، دوسرے کو آپ نے مفعول بنانا ہے۔ قطع المشتری الثوب، وجدہ پھر فعل آ گیا، اس کے بعد عیباً ایک ہی اسم ہے، ویسے وہ الف سے بھی پتہ چل رہا ہے تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، اس کا مفعول بھی ہے۔ فوجد به عیباً، اور رجع فعل لازم ہے، اس کا فاعل نہیں، ضمیر اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے۔ اسی طرح خاطع، خاطع یخیط پی ڈی ایف میں یہ وزن موجود ہوگا، باع یبیع زاد یزید، تو یہ خاطع فعل ماضی ہے۔ سبغ بھی فعل ماضی ہے۔ لتا بھی فعل ماضی ہے، اس کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے السبیقہ، تو یہ اسم جو ہے ایک ہی آ رہا ہے، فعل متعدی ہے تو آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے السبیقہ۔ ثم اطلع پھر آ گیا، رجع پھر آ گیا، یاخذ پھر آ گیا، اشترا، اشترا بھی فعل ماضی ہے، اجتبا احتبا کے وزن پر ہے، اس کے بعد ایک ہی اسم ہے، اس کو ویسے الف سے بھی پتہ چل رہا ہے تو اس کو مفعول بھی بنانا ہے عبدن، فاعتقہ، اعتق یعتق، تو بھئی یہ بھی پہچان سے ہی ہوگا، اگر عین تا قاف سے پہلے حمزہ ہوگا تو یہ اعتق یعتق استعمال ہوگا، اگر تین حرف ہوں گے عین تا قاف تو پھر عتق استعمال ہوگا۔ ماتا قال یقولو کے وزن پر ہے، باب نصر ینصر اجب واوی ہے تو ماتا اس کو پڑھنا، اطلع پھر آ گیا، رجع پھر آ گیا، قاتل فعل متعدی ہے، اس کے بعد دو اسم آ گئے، پہلے کو آپ نے فاعل دوسرے کو مفعول بھی بنانا۔ قاتل المشتری العبد، کانا فعل ناقص کے بعد طعامن اس کی خبر ہو گئی، یہ تو سمپل ہے۔ اکل فعل ماضی ہے، لم یرجع تو یہ لم یرجع جو ہے آپ نے لم کی وجہ سے اس کو جزم دینا ہے۔ اسی طرح قال ابو، قال کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ فاعل بنتا ہے یا مبتدا خبر وغیرہ ہوتے ہیں تو مرفوع ہی ہوتے ہیں، تو قال ابو، یہ ابو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ یرجع یہ فعل مضارع ہے۔ باع یہ من باع، یہ آگے آگے الف غلط ہے، اصل میں ہے من باع۔ عبدن اس کا مفعول بھی ہے۔ فباع دوبارہ آ گیا، اب دیکھیں فباع، باع کے ساتھ ہو ضمیر لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا نا معرفہ اسم وہ فاعل بنے گا۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یہ جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل بنتا ہے۔ ثم رد، یہ رد آپ پڑھیں گے، رد یرد، اس سے آپ کو فعل کی پہچان ہو جائے گی کہ اس فعل کو آپ نے کیسے، رادا دو حرف آ جاتے ہیں نا تو اس کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، زیادہ تر ماضی پڑھنی ہوتی ہے، دوسرے کو مشدد پڑھنا ہوتا ہے۔ ان قابلہ، یہ قابلہ استعمال ہوتا ہے جیسے قبل تو نکاح میں استعمال کیا جاتا ہے، قابلہ
اور ان یردہ پھر آ گیا، ان کی وجہ سے آپ نے نصب دے دیا۔ اسی طرح قابلہ دوبارہ آ گیا، ان یردہ پھر آ گیا، اشترى عبدا پھر آ گیا، شرط البراءۃ شرط فعل متعدی ہے، اس کے بعد آ گیا براءۃ ایک اسم ہے تو مفعول بھی بنانا ہے۔ ان یردہ دوبارہ آ گیا، لم یسمی فعل متعدی ہے، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کو آپ نے مفعول بھی بنانا ہے۔ لم یعد عد یعد، یہ بھی وہی سے ہے، مد یمد سے ہے۔ تو دیکھیں اس طرح ہم نے یہ عبارت حل کر لی ہے، اور اس کے میں نے وجوہ اعراب بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو عبارت دے دی جائے گی، اعراب لگی ہوئی عبارت، تو اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے جو مرفوع ہوگا تو آپ مرفوعات میں سے غور کریں، جو منصوب ہوگا منصوبات میں سے غور کریں، فعل جو ہوگا تو فعل کے نیچے اگر فعل ماضی ہے تو ماضی معروف لکھیے گا، ماضی معروف ہے تو ماضی معروف لکھیے گا، ماضی مجہول ہے ماضی مجہول لکھیے گا، اور اسی طرح مضارع ہے تو مضارع معروف ہوگا معروف لکھیے گا، مجہول ہے تو مجہول لکھیے گا، مضارع مجہول۔ اس طرح شارٹ کٹ آپ نے لکھ دینا ہے، ضروری چیز لکھنی ہے۔ تو وجوہ اعراب آپ نے دینے ہیں، تو اس سے آپ کی عبارت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ جتنا اعراب دیتے جائیں گے، وجوہ اعراب بناتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، آپ کی عبارت اتنی ہی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں اعراب والی عبارت، اور آئندہ اگلے ہفتے میں آپ کو دوں گا بغیر اعراب والی عبارت۔ اس کو آپ پہلے حل کریں گے تو وہ عبارت حل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے پوری عبارت حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ عبارت کورس ختم نہیں ہوا۔ آج 5واں دن تھا، 5واں لیکچر تھا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ عز و جل مرفوعات شروع کریں گے، منصوبات شروع کریں گے، مجرورات شروع کریں گے۔ اس سے مرفوعات منصوبات مجرورات الگ الگ جب آپ پڑھیں گے، اس سے مزید آپ کی عبارت میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔